نعت کا آغاز کر کے دوسرے دن کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا پہلا سیشن ہے دا بگننگز شہر کنہا ٹو شاہجہان آباد. ہمارے آج کے مہمان ہیں پروفیسر عرفان حبیب who was fallen ill and he could not come, and so we do have a recording of him which we'll play. And the second guest is Professor Ali Nadeem Rizavi. If you could please come on stage, sir. ہمارے آج کے میزبان ہیں پروفیسر رضی الدین عقیل. پروفیسر رضی الدین عقیل, if you could please come on stage. Professor Aziuddin Aqil is a Delhi University historian. He delves into medieval India, studying topics such as literary and historical traditions, religious practices, and political cultures. Some of his books include Sufism, Culture and Politics, Afghans and Islam in Medieval North India, The Muslim Question, Understanding Islam and Indian History, and History in the Public Domain. I would now request Professor Aziuddin Aqil to, ویسے تو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن to give a brief intro about Professor Irfan Habib and of Professor Ali Nadeem Rizavi. Good morning everyone. چونکہ یہ انجمن ترقی اردو ہند کا پروگرام ہے تو تھوڑی سی اردو مکسڈ ریختہ میں چاہوں گا کہ اس میں مکس لینگویج میں بولوں گا کہ تو سامعین کی خدمت میں سلام احترام آداب عرض. اور مجھے لگا کہ ڈاکٹر اظہر فاروقی صاحب نے اور آپ تمام لوگوں نے مجھے ایک طرح سے عزت بخشی ہے کہ یہاں اس پروگرام کے لیے مجھے مدعو کیا ہے. تو اور چونکہ میر کے تعلق سے ہے تو اس گستاخی کے ساتھ اور بہت مشہور شعر ہے اس کو میں نے اس سے انسپائر ہو کر میں نے اس کو چینج کیا ہے کہ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی مقدس مقام کے. تو کہ یہ کوئی اجڑا دیار نہیں رہا ہے، ہم وقت کے ساتھ چلتے رہے ہیں. اور جو دوسرا موضوع ہے اور کنسرن ہے ہمارا وہ صلح کل کے تعلق سے ڈائیورسٹی، پیسفل کو ایگزسٹنس. اس پہ جو ہمارے ہسٹورینس نے عرفان صاحب، رضاوی صاحب نے کنٹینیوسلی، خاص طور سے سیکولر ہسٹری کا جو آپ نے ایک مہم چھیڑا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میر کا ایک صلح کل، اکبر کے زمانے کے صلح کل پہ بہت اچھا شعر ہے. اور قاسم صاحب آپ ہر بات پہ وہ شعر آپ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہے دنیا جہنم وہ آئیں اس بہشت کی سیر کریں. سو ان الفاظ کے ساتھ انجمن ترقی اردو ہند کی جانب سے آپ سبھی کا، اور میں نے ایک چھوٹا سا قصیدہ، نثری قصیدہ میں نے عرفان صاحب کے لیے لکھا تھا، تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ آپ کو بریفلی پڑھ کے سناؤں. کہ آپ پروفیسر ایمیریٹس ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، عرفان صاحب، پروفیسر ارملا تھاپا، یہ سب ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، اور ایک تاریخ داں اور سیاسی مفکر اور متحرک، کیونکہ وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کی شخصیت سے آپ کی جو حیثیت ہے، آپ کی تصنیفات ہیں، صوفیہ کے لینگویج میں کہیں گے آپ کی جو ملفوظات ہیں جو ابھی ہم سنیں گے، ملفوظات ہیں ہمارے لیے کسی قدر تورک کا درجہ رکھتی ہیں. اور اس لیے اتنی ایک، جیسے کبھی یہ اناؤنسمنٹ ہوگا کہ عرفان صاحب، ارملا تھاپا، یہ بڑے ہمارے معزز بزرگ مصنفین میں سے، مورخین میں سے آئیں گے تو ایک اچھی خاصی تعداد آڈینس کی گویا اکٹھا ہوتی ہے. سو آپ کی حاضری ہر مجلس کی شان و شوکت کو گویا چار چاند لگانے کی مترادف ہے. اور چونکہ حالانکہ قیام آپ کا وہاں ہے، علی گڑھ میں ہے، لیکن دلی دور نہیں ہے آپ کے لیے. آج ایک وہ طبیعت کی خرابی اور
ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट शायद ये मसला रहा होगा। اور میڈیول انڈیا کا کوئی بھی شعبہ کوئی بھی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے کی وسیع مطالعے اور فکری تسلط سے باہر ہے یہ ایک اور اس لیے یہ آپ دلی کی ہسٹری لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں 400 ایئرس آف ڈیلی بیفور شاہجہان آباد از دی ٹاپک فار دس سیشن. وہ ٹاپک ہو یا خود شاہجہان آباد کا ہو اس میں آپ کا ایک آپ کی دخل ہے اس طرح سے. سو آپ کا خیر مقدم ہے. اور پھر جلدی سے آپ میرے خیال سے علی گڑھ میں آپ کے جانشین ہیں اور جیسے نظام الدین اولیاء خسرو تو میں یہ کہوں گا کہ عرفان صاحب کے بعد ندیم رضاوی صاحب قائم مقام ہوں گے. تو سید علی ندیم رضاوی صاحب آپ علی گڑھ میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں اور عہد وسطیٰ کی ہندوستانی تاریخ خاص طور سے وہاں وہ چیئرمین بھی رہے ہیں اور وہ بڑا سینٹر ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈی میڈیول انڈیا کے لیے خاص طور سے ایک اہم مقام رکھتا ہے. اور آپ کے کئی ایریاز آف ایکسپرٹیز ہیں. میرے پاس 24 پیج کا آپ کا سی وی ہے لیکن شاید وقت میں یہ کہوں گا کہ آپ علی گڑھ کے ویب سائٹ پہ جائیں گے تو عرفان صاحب کے فرسٹ پیج پہ پہلی سی وی ہے اور دوسری آپ کی ہونی چاہیے وہ ہے. اور کتابوں کے نام تو شہری آثار قدیمہ خاص طور سے فتح پور سیکری کے حوالے سے اور مڈل کلاس آپ کی اسٹڈی میڈیول انڈیا میں بھی مڈل کلاس کی پاسبلٹی تھی تو آپ کی درس و تدریس کا ایک مرکز رہی ہے ایک زمانے سے. جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ کووڈ اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب پوری دوہری مار تھی ہر طرف تو اس وقت آپ نے جو آشا علی گڑھ ہسٹورینس گروپ ہے آشا اور گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ مل کر ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو بہت اچھے سے استعمال کیا اور جو نئی اسکالرشپ ہے ان کو ہمارے گھر تک پہنچایا ہے. میرے خیال سے اس کام کو آپ کو جاری رکھنا چاہیے. تو اور بغیر تاخیر کے بیکاز عائشہ دیکھ رہی ہیں ہماری طرف ہم شروع کرتے ہیں پروگرام. ہم عرفان صاحب کے ویڈیو سے شروع کرتے ہیں. جمن طریق اردو کے اراکین خواتین و حضرات، میں آپ کا بہت احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ دہلی شاہ جہان آباد کی تاریخ پر کچھ آپ کے سامنے عرض کر سکوں. شاہ جہان آباد ظاہر دہلی کی تاریخ کا ایک حصہ ہے لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو اب وارلڈ سٹی کہلاتی ہے اس کی تعمیر سے پہلے شاہ جہان آباد کی تعمیر سے پہلے دہلی کافی ویران ہو چکا تھا. ابو الفضل اپنے آئین اکبری میں اپنی کتاب آئین اکبری جو 1598 کے لگ بھگ لکھی گئی کہتا ہے کہ امروز پسین دہلی بیشتر خراب و گورستان فراواں آباد، یعنی آج جو پرانی دہلی ہے وہ بالکل وہ خراب زیادہ تر ہو چکی ہے اور قبرستان ہی وہاں بہت آباد ہے. جہانگیر تھوڑے دن رہتا رہا جہاں دہلی میں، اس نے ایک محل بھی تعمیر کروایا جو بعد میں شاہ جہاں کے قلعے میں قلعے کی جگہ پر تھا. تو لیکن پھر شاہ جہاں نے 1639 اور 1648 کے بیچ میں دہلی کو پھر آباد کیا جو وارلڈ سٹی کہلاتی ہے پرانی دلی، اور لال قلعے کی تعمیر کی. یہ کام 1639 سے 1648 تک عمل میں آیا. میں یہاں شاہ جہان آباد کی تعمیر
اور شہر کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، بلکہ جو اس کی کلچرل تاریخ ہے، ادبی تاریخ ہے، جو شاہ جہاں اور اس کے 100 سال بعد تک رہی، اس پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کارنامہ شاہجہان آباد کا یہ تھا کلچر کے میدان میں کہ ہندوستان کی قدیم فلسفے کی کتابیں جو اپنشد کہلاتی ہیں، ان کا یہاں فارسی میں ترجمہ ہو۔ اپنشد بہت مشکل ٹیکسٹ ہیں سنسکرت کے، اور دارا شکوہ شاہ جہاں کے بڑے بیٹے، اس کو تصوف سے دلچسپی تھی، اور اس دلچسپی کے تحت اس نے اپنشد کا ترجمہ کروایا۔ وہ دہلی میں اس نے پنڈتوں کو جمع کیا، جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شنکراچاریہ کے اسکول کے تھے زیادہ، اور ان سے کوئی 50 اپنشدیں سر اکبر کے نام سے فارسی میں منتقل کی گئیں۔ اس ترجمے کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اکبر کے بعد بہت بڑی کوشش تھی کہ سنسکرت کی اتنی مہم کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے، اور اپنشد اسی کے ذریعے دنیا پہنچی۔ اس کا لیٹن میں ترجمہ ہوا 7ویں صدی کے اینڈ سے پہلے، کے خاتمے سے پہلے، لیکن اس کی وجہ سے اپنشدوں کا کچھ مس ریپریزنٹیشن بھی ہوا۔ اپنشد مونوتھیسٹک ٹیکسٹ نہیں ہے، دارا شکوہ نے انہیں مونوتھیسٹک بنایا، دیوتاؤں کو فرشتہ رکھا۔ تو جہاں ترجمہ بعض جگہ ایکوریٹ ہے، جو لوگ سنسکرت اور فارسی جانتے ہیں، جیسے ڈاکٹر تارا چند صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ بعض جگہ ترجمہ صحیح اور ایکوریٹ ہے، لیکن ظاہر ہے دیوتاؤں کو فرشتہ بنانے سے اس کا کیریکٹر بدل گیا، اور اپنشد جو جنرل فلسافیکل ٹیکسٹ ہیں ان کو بالکل پینتھیسٹک یا مونوتھیسٹک ٹیکسٹ بنا دیا۔ تو ان ٹیکسٹ کا یورپ میں بہت اثر ہوا، خاص طور سے جب 7ویں صدی کے اینڈ میں سر اکبر، جو جس نام سے اپنشد کا فارسی میں ترجمہ کروایا تھا دارا شکوہ نے، وہ لیٹن میں منتقل کی گئیں، اور سب یہ سمجھے کہ یہ توحید کے ٹیکسٹ ہیں، مونوتھیسٹک ٹیکسٹ ہیں۔ تو دارا شکوہ نے اپنشد کو انٹرنیشنل ٹیکسٹ بنایا، بین الاقوامی بنا دیا۔ یہ اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، دہلی کا کنٹریبیوشن ہے۔ شاہ جہان آباد بھی آباد ہوا تھا، 1657 میں یہ ترجمے پورے ہوئے، لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں تھوڑا سا مس ریپریزنٹیشن بھی تھا اپنشدوں کے فلسفی کا، لیکن پھر بھی دنیا کی کلچر کی ہسٹری میں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ سنسکرت کا یہ ٹیکسٹ فارسی میں منتقل کیا گیا اتنا مشکل، اور پھر وہاں یورپ میں اس کا ترجمہ ہوا اور قدیم ہندوستان کی فلسفی سے واقف ہوا۔ یہ پہلا کلچرل کارنامہ شاہ جہان آباد کا تھا۔ یہیں ایک اور شخص بھی آیا جس کی فلسفی الگ تھی، سرمد، ایرانی یہودی تھے، ربائی تھے، لیکن پھر وہ صوفی ہو گئے، اور ان کی فلسفی تقریباً وہی ہو گئی جو کبیر داس کی تھی، موحد ہونے کی۔ موحد کا ایک خاص رتبہ تھا اس زمانے کے کلچر میں،
جو صرف خدا میں یقین رکھتے تھے اور کسی چیز میں نہیں. اور سرمد کو فارسی پہ ظاہر ہے بہت عبور تھا، بہت اچھے بہت شاعر تھے. اور پہلے ہی اپنے بارے میں کہہ دیا تھا، دیرست کے افسانہ منصور کون شد، من اثر نو زندہ کنم دار و رسن را. میں پھانسی کے لیے تیار ہوں. چنانچہ اورنگزیب کی جو مذہبی پالیسی تھی اس کے پہلے وکٹم سرمد تھے جن کو قتل کیا گیا. اور یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے سرمد کو پھر سے زندہ کیا، اس کی پوری دبستان سے لے کر اس کی پوری شخصیت کا اندازہ لگایا، اس کے اشعار کو دیکھا. سرمد نے ایک شعر تو وہ اپنے ہی جو فیٹ تھا اس کو اس نے پہلے سے جانچ لیا تھا، دیرست کے افسانہ منصور کون شد، من اثر نو زندہ کنم دار و رسن را. بہت دیر سے منصور کا قصہ ختم ہو چکا ہے، اب پھر سے میں پھانسی کی تیاری کر رہا ہوں. لیکن شاعر کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے، اور خاص طور سے جو علم اس کے بارے میں جو زمانۂ کتاب لکھی گئی دبستان مذاہب، اس سے سرمد کی عظمت ہمیشہ زندہ رہے. اردو کی تشکیل بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاہ جہان آباد کے بننے کے بعد، شاہ جہان آباد کے جہاں تک ٹکل کا تعلق ہے 1648 میں اس کی تکمیل ہوئی، اور پھر وہ راجدھانی رہے شاہ جہاں اور اورنگزیب کے زمانے میں. لیکن 1680 کے بعد اورنگزیب دکن چلا گیا تو پھر راجدھانی وہ 1707 میں پھر سے ہو سکی اس کے انتقال کے بعد. لیکن یہ آبادی رہی، صوبے کا ہیڈ کوارٹرز تھا، کافی یہاں رہتے تھے، اور لہذا یہاں اردو زبان کی تشکیل بھی ہونا شروع ہو گئی. میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کہ اس میں جو کھری بولی کہلاتی ہے اس کا کتنا حصہ تھا اور برج کا کتنا تھا. یہ سب تو اردو دان اور لنگوسٹ بہتر اس پہ بول سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک صاحب بہت سامنے آتے ہیں، جعفر زٹلی، جن کی شاعری میں اردو اور فارسی شامل ہے، اور وہ دہلی کے شاعر تھے اورنگزیب کے آخری زمانے میں اور پھر بہادر شاہ کے زمانے میں. اب ان کی جو شاعری ہے اس میں آدھے لفظ فارسی کے ہیں اور آدھے اردو کے ہیں، لیکن جو بھی اردو کا حصہ ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ زبان اس وقت بولی جا رہی تھی، اور جسے ہم اب اردو زبان کہتے ہیں وہ اس میں شامل ہے. جیسے ایک شعر میں آپ کو صرف پڑھ کے سناتا ہوں. تنہا شدی اندر سفر، جعفر اب کیسی بنی، افتادی اندر بحر و بر، جعفر اب کیسی بنی. تو اب کیسی بنی ظاہر اردو کا ہے. تو ان کی کہیں کہیں تو بہت ولگر ان کی شاعری ہے. بہرحال فارسی اور اردو ملی ہوئی ہے، اور جو اردو کا حصہ ہے وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زبان جسے ہم اب اردو کہتے ہیں اس زمانے میں دہلی میں بولنا شروع ہو گئی تھی. جعفر زٹلی ویسے شاعر تو کیسے ہی تھے،
لیکن اورنگزیب اور مراد بخش کی انہوں نے ضرور نکتہ چینی کی ہے، اور اس لیے بہرحال سیاسی تاریخ میں اور کلچرل تاریخ میں ان کی اہمیت ہے۔ اورنگزیب کی وفات دکن میں ہوئی، اور اس کے بعد جو مغل بادشاہ تھے انہوں نے دہلی ہی اپنی دارالملک رکھا۔ آگرہ کی حیثیت کبھی رہی، محمد شاہ کچھ دن وہاں رہے تھے، لیکن زیادہ تر تو دہلی ہی راجدھانی رہی، اور اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دہلی کی ریکوری شروع ہوئی، اور اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ سوائی جے سنگھ نے اپنی بہت بڑی ایسٹرونومیکل انسٹرومنٹس جو تھے، جنتر منتر، وہ یہاں قائم کیے۔ یہ کافی اہم چیز تھی۔ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اور سورسز سے کہ اس نے دوربین بھی حاصل کی، اور جو اس کے ٹیک چند بہار جو مشہور فارسی ڈکشنری بہار اعجم کے مصنف تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں دوربین سے وینس کو دیکھا، تو دوربین بھی استعمال ہوئی۔ یہ ایک ہماری کلچر اور سائنس کی ترقی کی اس زمانے میں ایک خاص نشانی تھی، کارنامہ تھا۔ فارسی ادب میں بھی محمد شاہ کے زمانے میں کافی کام ہوا دہلی میں۔ اس میں سجاد سراج الدین علی آرزو کافی قابل الذکر ہیں۔ ان کا ایک کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب چراغ ہدایت میں یہ دیکھا کہ ہندی اور فارسی میں بہت سی چیزیں کامن ہیں، اور لہٰذا پوری طرح سے اس نتیجے پہ تو نہیں کہہ پہنچے کہ ان کی اصل زبان ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے اپنی ڈکشنری میں پہلی دفعہ فارسی اور ہندی میں اتفاق اور تفاوت پر روشنی ڈالی۔ اس لیے لنگوسٹک ہسٹری میں بھی دہلی کی اپنی جگہ ہے۔ ان کے ایک شاگرد ٹیک چند بہار تھے، جنہوں نے فارسی کی شاید پرانے زمانے میں سب سے بڑی ڈکشنری بنائی، بہار اعجم۔ بہار اعجم میں خاص بات یہ ہے کہ وہ ہسٹوریکل پرنسپلز پہ ہے، جس پہ فارسی ڈکشنریز پہلے نہیں تھیں۔ مطلب یہ کہ وہ ہر لفظ کے معنی جب دیتے ہیں تو تاریخی ترتیب کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو پرانی تحریریں ہیں ان سے بھی جو معنی وہ انہوں نے الفاظ کو دیے ہیں ان سے ثابت کیا جائے، جسے کوٹیشنز کہتے ہیں۔ اس لیے ٹیک چند بہار کی جو ڈکشنری 1739 میں شائع ہوئی، تو وہ فارسی لغتوں میں اپنی خاص جگہ رکھتی ہے، کیونکہ اس میں ایک وہ روایت ہے جو فارسی میں نہیں تھی پہلے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انگلش ڈکشنریز کا کوئی اثر اس پہ ہوا ہو، وہ تو واقف ہی نہیں تھے ان سے، لیکن یہ کہ لفظ کا کوٹیشن کے معنی کے سپورٹ میں کوٹیشن دیا جائیں، یہ خاص بات ہے اس ڈکشنری، اس کی سند دیتے ہیں۔ اس لیے اکثر شعراء بہار اعجم کو استعمال کرتے تھے، کیونکہ اگر انہوں نے کوئی لفظ استعمال کیا اور اس کی سند کی ضرورت ہوئی تو وہ بہار اعجم کو دیکھتے تھے۔
اس لیے 1739 میں یہ جو ڈکشنری شائع ہوئی، ظاہر ہے اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھا لیکن تقسیم ہوئی، اس کی فارسی لغات میں ایک خاص جگہ ہے۔ ٹیک چند بہار کا ایک اور اسپیکٹ تھا، وہ یہ کہ وہ اردو کے بھی شاعر تھے، فارسی کے بھی تھے اور اردو کے بھی تھے۔ وحید کا شعر ہے، وہی ایک ریسماں ہے جس کو ہم تم تار کہتے ہیں، کہیں تسبیح کا رشتہ کہیں زنار کہتے ہیں۔ تو ڈکشنری کی حیثیت سے اور اردو کے ابتدائی شاعروں میں سے وہ ایک تھے، اس حیثیت سے ٹیک چند بہار کا رتبہ کافی اونچا ہے۔ ایک اور ایسے ہی فارسی زبان کے ماہر آنند رام مخلص تھے، وہ بھی شاعر تھے، مخلص تخلص تھا۔ ان کا سفر نامہ بھی ہے، اشعار بھی ہیں، اور ایک کتاب میرات الاصطلاح ہے جو مکمل ڈکشنری تو نہیں ہے لیکن فارسی اصطلاحات کو انہوں نے جمع کیا اور اس کی حیثیت سے بہت اہم ہے۔ اس کی وہ میرات الاصطلاح کہلاتی ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا۔ تو اگر آپ شاہجہان آباد کی 100 سال کی تاریخ دیکھیں تو یہ ہماری کلچر میں کی تاریخ میں ایک حیثیت رکھتی ہے۔ فارسی ادب اور اردو ادب دونوں میں دہلی کے شاعروں اور مصنفوں کی جگہ۔ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ فارسی اور اردو کوئی کسی ایک مذہب والوں کی زبان نہیں تھی، بلکہ جیسے میں نے کہا فارسی کی سب سے بڑی ڈکشنری جو موجودہ زمانے سے پہلے تصنیف کی گئی وہ ٹیک چند بہار کی تھی جو دہلی سے شائع ہوئی۔ اسی طرح آنند رام مخلص نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ وہ بھی لنگوسٹ تھے، اور ان کے اپنے سفر نامے میں اور جو وہ ان کی اور تصنیفات ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے، خاص طور سے ڈکشنری میں بعض دفعہ جو وہ باتیں کہتے ہیں کہ دہلی کی زندگی کیسی تھی۔ میں صرف ایک واقعے سے جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ چاندنی چوک میں قہوہ خانہ بن گیا تھا، اور آنند رام مخلص نے کہا میں اس قہوہ خانے میں جاتا تھا اور بہت لوگوں سے بڑی دوستوں سے باتیں ہوتی تھیں۔ پھر انہیں خیال آیا کہ لوگ کہیں گے مسلمانوں کے ساتھ قہوہ پیتا ہوگا یہ، تو پھر ایک دم سے بڑھاتے ہیں کہ قہوہ میں خود اپنے گھر پہ بنوا کے وہاں لے جاتا تھا۔ چنانچہ چھوت چھات بھی تھی اور دوستیاں بھی تھیں۔ یہ ایک ہمارا پرانا کلچر تھا جو شاہ جہان آباد جس کے نمائندہ تھا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ شاہ جہان آباد کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ شکریہ۔
So I now invite Professor Rezavi to make his presentation. You have sufficient time to speak on the history of the Delhi Sultanate and Delhi. سامعین حضرات، جو یہاں طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ استاد کے بولنے کے بعد پھر چاہے وہ موجود ہو یا صرف اس کا عکسی پریزنٹیشن ہی رہا ہو، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ جو اس وقت کا سیشن ہے اس پہ ایک بہت ہلکی سی روشنی ڈالوں۔ سب سے پہلے میں انجمن ترقی اردو بورڈ اور اس کے عہدیداران، خاص طور سے جناب اطہر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں یہاں آ سکوں اور آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان حضرات نے یہ 4 روزہ پروگرام میر کی دلی، شاہ جہان آباد، ایک ارتقائی شہر، شاید جو اردو میں یہاں ترجمہ ایوالونگ کا کیا گیا ہے، میں اردو داں نہیں ہوں، لیکن شاید ایک ارتقائی شہر زیادہ بہتر سینس مجھے لگتا ہے کہ اس پروگرام کا انہوں نے انعقاد کیا۔ ظاہر ہے دہلی ایک ایسا شہر ہے جو ہمیشہ ارتقاء پذیر رہا اور جو کبھی جامد نہیں رہا۔ قابل ستائش یہ بات بھی ہے کہ ہر سیشن کا عنوان میر کے ایک شعر کے حوالے سے تعین کیا گیا۔ مثلاً جو ہم لوگوں کا یہ سیشن ہے، ایک میر کا جو شعر جس سے عنوان آپ حضرات نے کیا، ہفت اقلیم ہر گلی ہے کہیں، دلی سے بھی دیار ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں اردو داں نہیں، تو اس کا میں نے جس انداز میں اس کی ادائیگی کی ہے وہ نہیں ہے۔ بہرحال معلوم اس کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ سیدھے کہ اگر کسی شہر کی ہر گلی مانند کائنات ہے تو میر صاحب کے بقول وہ دلی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا آغاز شری کرشن اور ارجن کے ہاتھوں ہوا، جب ان دونوں نے جمنا کے کنارے ایک گھنا جنگل صاف کیا اور اندرپرست کی بنیاد رکھی۔ اندرپرست پانڈووں کی دارالحکومت بنی، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی یادیں بھی گم ہو گئیں۔ بس ایک گاؤں بچا 20ویں صدی کے شروع تک، جس کا نام اندپت تھا اور جو پرانے قلعے کے پاس واقع تھا۔ شاید یہ اندرپرست کی یاد دلاتا تھا۔ 1950 کی دہائی میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے کچھ ایکسپلوریشنز اور کھدائی نے پرانے قلعے کے اندر کچھ آثار قدیمہ ڈھونڈ نکالے۔ وہ کیا تھے؟ کچھ مٹی کے ظرف، کچھ کچی مٹی کی دیواریں، کچھ ٹوٹے پھوٹے برتن جن پر سیاہ ڈیزائن بنے ہوئے تھے، جس کو ہم ہسٹورینز PGW پینٹڈ گرے ویئر کہتے ہیں۔ اس سے
اس سے معلوم ہوا کہ دہلی کے اس علاقے میں کبھی پی جی ڈبلیو کلچر تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ پی جی ڈبلیو کلچر کچھ اور نہیں بلکہ ویدک کلچر ہی ہے۔ مہابھارت اسی ویدک ایج کی کہانی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہ کہانی شروع میں صرف سنائی جاتی تھی، بعد میں تحریر کی گئی اور پڑھنے اور سنانے والوں نے اس میں وہ سب کچھ جوڑ دیا جو بہت بعد کا تھا۔ ولیم ڈیلرمپل اسی بات کو اپنی کتاب سٹی آف جنس میں مہابھارت کے اندرپرست کے بھویہ سونے اور چاندی سے لیس محلوں اور کھدائی میں نکلے معمولی مٹی کے گھروں کا بخوبی موازنہ کرتے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ناول کو آپ ضرور، اگر اب تک نہ پڑھی ہو تو ضرور آپ دیکھ لیں۔ بہرحال اس کھدائی سے یہ ثابت ہو گیا کہ دلی میں انسانی بستی کی شروعات پی جی ڈبلیو یعنی ویدک کلچر کے دور میں ہوئی۔ پھر کیا ہوا معلوم نہیں، کیونکہ اس کے بعد اگر کوئی ثبوت ملتے ہیں تو وہ 10ویں 11ویں صدی کے آس پاس کے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر بی آر منی، جو سابق ڈائریکٹر جنرل اے ایس آئی اور جنہوں نے ایودھیا کی بھی کھدائی 2003 میں کی تھی، نے اس بات کو اپنی کتاب ڈیلی تھریشولڈ آف دی اورینٹ میں صاف طور سے درج کیا ہے۔ میں اس پہ بہت زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا، لیکن بس اتنا کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ جو بات اس کتاب میں انہوں نے درج کی تھی، وہ شاید کچھ سال گزرنے کے بعد جب وہ کھدائی کر رہے تھے وہ خود ہی اپنی کتاب کی بات بھول چکے تھے۔ دہلی شہر کی مسلسل تاریخی کہانی 10ویں 11ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، جب تومر اور چہامڑا یعنی چوہان حکمرانوں نے اپنے قلعے بنوائے۔ انہی لال کوٹ اور قلعہ رائے پٹھورا کو سبکتگین کے سپہ سالار قطب الدین ایبک نے فتح کیا۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے دلی کے پہلے شہر کی کہانی، جس کی 7ویں قسط ہے شاہجہاں آباد۔ پروفیسر ایم اطہر علی، جو میرے استاد بھی رہے، ان کے بقول یہ بڑی تعجب خیز بات ہے کہ یہ جگہ جو ایک طرف سے اراولی پہاڑی کے چٹانوں اور اونچائیوں اور دوسری طرف جمنا کے پانی کی حفاظت میں واقع ہے، 10ویں صدی تک کیوں نہیں بسی؟ کوئی ذکر تاریخ میں اس کا اس دور میں نہیں آتا، جبکہ دفع اور پینے کے لیے شفاف پانی دونوں موجود تھے۔ لیکن انفارچونیٹلی، جیسے آرکیولوجسٹ اور ہسٹورینز دونوں نے جنہوں نے بھی ارلی دہلی پہ لکھا ہے، کسی نے بھی پرانے قلعے کے اندر کے بعد سے کوئی اور دوسرا ثبوت لال کوٹ تک کہیں سے میسر نہیں کر کے دیا ہے۔ بہرکیف 12ویں اور 13ویں صدی میں ترکوں کے آنے کے بعد اسی مقام پر ایک شہر نو کی بنیاد پڑی، جو رفتہ رفتہ لوگوں کی افراط اور تعمیر کی زیادتی کی وجہ سے پھیلتا ہی چلا گیا۔ اسی شہر نو کے بیچ میں قبۃ الاسلام، قبہ کہتے ہیں پینیکل یا ریفیوج، قوت الاسلام نہیں، وہ میرے یونیورسٹی کے جو بانی تھے انہوں نے اس کو غلط لکھ دیا تھا، قبہ کر کے، وہ لفظ جو اوریجنل سورسز ہیں اس میں آتا ہے، جو پینیکل یا ریفیوج کے سینس میں، اور قطب مینار جیسے عمارتیں اسی شہر
جو شہر نو کہلایا اس کے بیچ میں بنوائے۔ یہاں کئی خوبصورت محل جیسے سبز محل، کوشک سبز، کوشک لال، ہزار ستون وغیرہ وغیرہ بھی تعمیر ہوئے تھے۔ سلطان التتمش، سلطان رضیہ، سلطان بلبن نے یہیں سے حکومت کی تھی۔ اسی شہر نو میں جہاں التتمش اور بلبن جیسے بادشاہوں کی دلی تھی، وہیں پر چنگیز اور مغلوں نے اپنی نظریں بھی جمائیں۔ چنگیز خاں تو دریائے سندھ سے واپس ہو گیا، لیکن سینٹرل ایشیا کے جن علاقوں کو اس نے پامال کیا، وہاں کے علماء، مشائخ، بزرگ، شعراء وغیرہ ان علاقوں سے بھاگ کے یہاں بسنے لگے، اور کچھ ہی عرصے میں یہ شہر حضرت دہلی کے نام سے دنیا میں مشہور ہو گیا۔ وہ شہر جہاں جید علماء و مشائخ کونے کونے میں یا تو رہتے تھے یا مدفون تھے۔ بغداد کے انہدام کے بعد اگر کوئی شہر تھا جہاں چپے چپے پر علماء اور مشائخ کے نشانات تھے تو وہ شہر دہلی تھا۔ خلجی اور تغلق عہد میں جب آبادی اور بڑھی، اس شہر کی سرحدوں میں اور اضافہ ہوا، پہاڑی سے اتر کر اب آبادی دریا کے قریب آنے لگی۔ نئے شہر بسے جیسے جہان آباد، کلوکھڑی، تغلق آباد، فیروز آباد، غیاث پور گاؤں جو جمنا کے نزد واقع تھا اور جہاں نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی، وہاں ایک شہر قائم ہوا۔ علاء الدین خلجی نے سری کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا، اور شاید یہیں پہ اس نے اپنے مارکیٹ کنٹرول میجرز لاگو کیے، اور اسی شہر کی ٹکسال کا داروغہ یعنی منٹ ماسٹر، یہ آج کی زبان میں کہا جائے تو فینانس منسٹر، ٹھکر پھیرو تھا۔ یہ غلط ہم لوگوں کا خیال ہے جو ٹیکسٹ بکس میں پڑھایا جاتا ہے کہ پہلی بار اکبر کے پیریڈ میں نان مسلمز کو پوزیشنز دی گئی تھیں۔ پہلا ریفرنس تو علاء الدین کے پیریڈ میں ہی مل جاتا ہے اسی شہر کا، جہاں کے اوپر جو منٹ ماسٹر تھا، یعنی جو کنٹرول کر رہا تھا پوری اکانومی کو دہلی سلطنت کی، وہ ٹھکر پھیرو تھا۔ اور یہ بات کسی سلطانوں کی کتاب میں نہیں ملتی، بلکہ ٹھکر پھیرو نے خود بڑی موٹی موٹی سنسکرت میں کتابیں لکھی ہیں، اس میں اس کا وہ خود ہی ذکر کرتا ہے کہ میں کیا تھا۔ ان علاقوں کے بسنے کے ساتھ ساتھ التتمش کے دور کا شہر نو، جو اب تک جس کو ہم نے شہر نو پکارا، اب دہلی کہنا، پرانی بستی کہلانے لگا۔ دہلی نو اب نظام الدین بستی کے گرد تیار ہوا۔ اگر دہلی کوہنا کی نگرانی شیخ قطب الدین بختیار کاکی کرتے تھے، تو جدید دہلی نو کا مرکز حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ تھی۔ مغلوں کے آنے کے بعد بابر اور ہمایوں کے دور میں بھی اسی درگاہ کے قریب جہاں پناہ بسایا گیا۔ یہ مغلیہ عہد کا پہلا دلی کا شہر تھا، ایک طرف دریائے جمن اور دوسری طرف نظام الدین کی درگاہ۔ شیر شاہ کی بھی عمارتیں اسی علاقے میں بنیں۔ اب دلی پہاڑیوں کے دامن سے اتر کر دریا کے کنارے قائم ہو گیا تھا۔ اکبر اور جہانگیر کے دور میں دلی کی اہمیت تھوڑی کم ہوئی۔ ابھی آپ نے عرفان صاحب کو سنا کہ جہاں سے انہوں نے اپنی ٹاک کو شروع کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں لوگوں سے زیادہ قبریں پائی جاتی تھیں، ایک طریقے سے ایک ویرانگی۔ اس کو میں بہت لٹرلی نہیں لیتا کہ قبریں زیادہ پائی جاتی تھیں، یہ اسی انداز میں ہے کہ جیسے برنی نے کبھی
اسی دہلی شہر کے کونے کو کہا تھا کہ وہاں کوے اور چیلیں اڑ رہی ہیں کیونکہ سلطان نے دارالسلطنت کہیں اور بھیج دیا ہے. سچائی یہ تھی کہ صرف اس کلاس کے لوگ وہاں اب نہیں بس رہے تھے جس کلاس میں ضیاء برنی گھوما کرتے تھے. تو شاید جس جملے سے عرفان صاحب نے بھی شروع کیا ہے وہاں بھی زیادہ قبروں سے مراد یہ نہ ہو کہ صرف کھنڈر ہی کھنڈر سے، بلکہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اکبر اور جہانگیر کے دور میں دلی کی اہمیت تھوڑی کم ہوئی. وہ آتے جاتے رہے لیکن ان کا دارالسلطنت آگرہ میں رہا. لیکن وہ جب بھی دلی آتے تو وہی جہاں پناہ میں پناہ گزیر ہوتے. وہیں پہ ہمایوں کا مقبرہ بھی تعمیر کروایا گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ مغل بادشاہوں کا خاندانی قبرستان بھی بن کر ابھرا. اس خاندان کے تقریباً 150 افراد یہاں مدفون ہیں. کہا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے ایک انجینئر نے، تاریخ دان نے نہیں، ایک انجینئر نے دارا کی قبر کی بھی نشاندہی وہاں کر لی ہے. وہ مجھے بھی لے گئے تھے، میری بیٹی بھی گئی تھی. اس قبر پہ یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں کی ہے، جبکہ کوئی اور آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ہمایوں کے علاوہ صرف یہ ہمایوں کا مقبرہ نہیں ہے، یہ مغل خاندان کا قبرستان ہے جہاں اکبر کے دور سے لے کے اور آخری دور تک جو مغل شہزادے اور شہزادیاں تھیں، خاندان والے تھے، وہ دفن ہوتے رہے. دہلی کوہنہ سے لے کر جہاں پناہ تک اگر دیکھا جائے تو 2 شہر نہایت اہمیت رکھتے ہیں. تغلق آباد جو ایک طور سے پہلا پری پلانڈ شہر تھا جسے سینٹرل ایشیا کے شہروں کے طرز پر بنایا گیا تھا، جیسے ہرات. یہ شہر پہاڑی کی نوک پہ بنایا گیا تھا. اس کی ایک طرف اونچی چٹانیں، دوسری طرف ایک پانی سے بھری وادی، بیچ میں ایک 3 دیواروں سے گھرا ہوا قلعہ جس کے اندر 3 حصے، بالا حصار یعنی اوپری قلعہ، ارگ یعنی وہ حصہ جس میں سلطان کے محلات ہوں، اور ایک پائن شہر، نچلا شہر جس میں عوام رہتی ہو. یہ پورا ایک ٹپیکل سینٹرل ایشین پلان تھا جس کو تغلق آباد میں وی کین سے دیٹ یہ پہلا شہر ہندوستان میں میڈیول پیریڈ میں تعمیر ہوتا ہے جو پری پلانڈ ہے، باقاعدہ سے ایک ایک چیز جس کی پلاننگ کی گئی ہے. سلطان اور رؤسا سے لے کر عام لوگوں کے مکانات سب حصار یعنی 4 دیواری کے گھیرے میں موجود تھے. منظم بازار، منڈیاں اور سکونت کے علاقے سب ایک خاص ڈھنگ سے بنائے ہوئے. قلعے اور شہر کے بڑے دروازوں کے پاس گیہوں اور اناج کے بھنڈار، نہر اور تالاب کے پانی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بیراجز، سلوسز اور پل. ایسا شہر اس سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر کبھی نہیں بنایا گیا تھا. اوپر سے لے کر نیچے تک باقاعدہ ایک پلان کے تحت. یہ پورا شہر غیاث الدین تغلق نے بنوایا اور اسی شہر دہلی کا ذکر ابن بطوطہ کرتا ہے اور دنیا کا ایک بہت خوبصورت شہر بتاتا ہے. فیروز آباد یعنی جو دوسرا ایک بہت اہم شہر شاہ جہان آباد سے پہلے تھا، فیروز شاہ نے بسایا اور شاید یہ اپنے دور کا سب سے بڑا شہر تھا، جو کوٹلہ فیروز شاہ یعنی بہادر شاہ ظفر مارگ جو آج کا ہے اس پر واقع ہے. اور اس دور میں
اسی کے پاس سے جمنا بہتی تھی کہ یہ جمنا کے کنارے بسا ہوا تھا، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور ہو کر دہلی یونیورسٹی کے پاس رچ پر بڑا ہندو راؤ کے نزد جا کر ختم ہوتا تھا. بہت بڑا علاقہ. یہی وہ دلی تھی جس پر تیمور نے حملہ کیا تھا. اسی شہر کے دونوں کونوں میں یعنی کوٹلہ فیروز شاہ اور بڑا ہندو راؤ کے پاس فیروز شاہ نے ان دونوں اشوک کی لاٹوں کو لگوایا تھا جن کے بارے میں برہمنوں نے اسے بتایا تھا کہ یہ بھیم کی گدا ہیں. اس نے اس لیے نہیں ان کو لگوایا تھا کہ یہ کسی بادشاہ کی اس پہ انسکرپشن ہے اور لاٹ ہے، اس لیے لگوایا تھا کہ اس کو برہمنوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بھیم کی گدائیں ہیں، اور اس سے اپنے کو ایسوسیٹ کرنے کے لیے ایک اس نے اپنے قلعے میں اور ایک اپنے شہر کے دوسرے حصے پہ جو حد کو مارک کرتا تھا وہاں اس سے ایک طریقے سے ایک سبلمٹی ڈرا کرنے کے لیے اس کو لگوایا تھا. شاہ جہاں نے جب اپنے شہر بسانے کا ارادہ کیا اس نے پہلے نجومیوں سے ایک مبارک جگہ ڈھونڈنے کو کہا اور دریا کے کنارے اسی فیروز آباد کے بیچ میں جہاں دریا اپنا راستہ موڑتی ہے اور جہاں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم تاریخ داں کم ریپیٹ کرتے ہیں، اور جہاں ایک پانڈووں کے دور کا ایک گھاٹ آج بھی موجود ہے اور مقبول ہے، ایسی جگہ کو چنا اور وہاں کے اوپر شاہ جہان آباد کو بسوایا گیا. آج ہم پورے اپنے سماج کو ہندو اور مسلمان میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور مغلوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ صرف مسلم حکمران تھے. شاہ جہان آباد بھی ایک ایسی جگہ بنوایا جا رہا ہے، جگہ جہاں چوز کی گئی ہے وہ بھی ایک طریقے سے وہ پانڈووں سے ریلیٹڈ جگہ ہے جہاں پہ اس کو بسوایا گیا. شاہ جہاں کے دور میں یہ شہر اب شہر نو کہلایا اور پچھلے علاقے اب کوہنا سمجھے جانے لگے. لیکن جب میر غالب اور دیگر حضرات دہلی کا ذکر کرتے ہیں، جیسے میر تقی میر جو ابھی ایک شعر بھی پڑھا گیا تھا، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، تو جب اس دلی کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تمام وہ مقامات شامل ہیں جن کا ابھی میں نے اوپر ذکر کیا ہے. اس میں صرف شاہ جہان آباد نہیں شامل ہوتا. شاید دلی وہ شہر تھا جس میں ان گنت ہائر لرننگ کے کالجز اور انسٹیٹیوشنز آف لرننگ تھے. میں اور اس کے عمارتوں کا نہیں ذکر کروں گا، صرف میں کیونکہ یہاں پڑھے لکھوں کا مجمع ہے تو میں اپنے اس آخری 2-3 منٹ میں صرف یہاں کے جو کالجز تھے، جو انسٹیٹیوشنز آف ہائر لرننگ تھے، صرف ان کا ذکر کروں گا. شاید دلی وہ شہر تھا جس میں ان گنت ہائر لرننگ کے کالجز اور انسٹیٹیوشنز آف لرننگ تھے. پہلا ایسا کالج تو شہر کوہنا میں یعنی قبۃ الاسلام سے بالکل سٹا ہوا بنایا گیا تھا. اسے 1315 میں علاء الدین خلجی نے بنوایا تھا. اگر اس کے احاطے کو دیکھیں تو یہ کافی بڑے رقبے میں پھیلا ہوا تھا. کیا یہ صرف ایک دینی مدرسہ تھا جو آج جب ہم یہ لفظ مدرسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو صرف 20th and 21st سینچری کے سینس میں کرتے ہیں. آج کیونکہ فارسی سے لوگ نابلد ہیں، اردو سے بھی نابلد ہیں، تو مدرسے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا جگہ جہاں پہ مولوی تیار ہوتے ہیں، جبکہ مدرسے سے مراد ایک کالج. تو کیا یہ صرف ایک دینی مدرسہ تھا؟ ممکن ہے، لیکن شاید نہیں بھی، کیونکہ اس میں جو اس زمانے کے علوم تھے وہ سب کے سب یہاں پڑھائے جاتے تھے. حوض خاص جو ایک تالاب ہے، انیشلی 1296 میں علاء الدین خلجی نے کھدوایا تھا،
لیکن بعد میں فیروز شاہ تغلق نے اس کے عرض کو بڑھوایا اور اسی کے دور میں یہاں ایک بہت عالیشان مدرسہ تعمیر کرایا گیا. یہ مدرسہ صرف دینی تعلیم نہیں دیتا تھا. پہلے والے کے لیے تو میں نے شاید لگایا, اس والے کے لیے میں شاید نہیں لگا رہا. یہ ایک انسٹیٹیوشن آف ہائر لرننگ تھا جہاں اساتذہ بیرونی ممالک سے لائے گئے تھے. وہ اور ان کے شاگرد یہیں رہتے تھے, سائنس اور دیگر علوم پہ روشنی ڈالتے تھے, اور مرنے کے بعد ان میں سے کافی یہیں مدفون ہو جاتے تھے. یہ مدرسہ اس لحاظ سے مجھے میری اپنی یونیورسٹی AMU کی یاد دلاتا ہے, جہاں نرسری سے قبرستان تک کا انتظام ہے. آج بھی وہ ہاسٹل رومز, کلاس رومز, سٹاف رومز اور ان اساتذہ کی قبریں یہاں موجود ہیں. مدرسے کا بانی فیروز شاہ بھی یہیں دفن ہے. اسی کے پاس پروفیشنلز کا ایک علاقہ طرب آباد ہوا, جہاں پروفیشنلز, ہم طرب آباد سے صرف ہم میوزک مراد لیتے ہیں, but it means a place where the professionals were living, which included professional musicians, اور جو بھی ہنرمند ہوں اپنے ہنر کو بیچنے کے لیے یہاں کے اوپر رہتے تھے. ایک مدرسہ آج بھی پرانے قلعے کے سامنے محفوظ ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اور چیزوں کو شاہ جہان آباد سے پہلے جو دہلی تھی اس کا میں تذکرہ کروں. میں بس اتنا ایک جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں. شاہ جہاں سے پہلے کا دلی بھی ایک ایسا شہر تھا جو اپنے میں ایک دنیا کو سمیٹے ہوئے تھا. آج ہمیں افسوس ہے کہ دہلی کے بارے میں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت کم جانتے ہیں, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں قدوئی صاحب آپ کا اور اپنے دوست اطہر فاروقی صاحب کا اور دوسرے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ سوچا کہ اس موضوع پہ 4 روزہ یہ پروگرام کروایا جائے. بہت بہت شکریہ. So thank you very much. And I think we still have some 15-20 minutes to quickly recapitulate some of the very, very interesting, relevant and important points, but also take some questions from the audience if they are. Very quickly, Professor Irfan Habib brought us from 17th century to 18th century to more recent important events, moments, with references to the growth of Persian and Urdu literary cultures and their significance in the making of the composite culture that we celebrate so much in our city here, the cosmopolitan character of the city, the diversity, pluralism, etc. Professor Razavi, as was required from the session, took us deep into ancient origins, Indraprastha to the Rajput period of the 10th, 11th century, whatever little examples are available to us. And then, properly speaking, history of Delhi from around the 13th century with the Turkish conquest and the way the city evolved, grew. Mid-14th century especially, the examples that you were giving, 14th century, Alai Madrasa and Firoz Shah Tughlaq's Madrasa, the city, the culture, Delhi and Delhi Sultanate and India's political culture that we understand has come down to us from around that time. With all the, and in all of our political practices, historically, we see that the origins of these, the best of the Delhi Sultans, their approach, the Sufis, Nizamuddin Aulia, before him, 100 years before, Qutbuddin Bakhtiar Kaki, these people have made the city that we have known.
And there will be moments in our history when the built heritage of our city will be affected from different kinds of interested parties. But in our long history, these moments of difficulties will not survive in the long run, and there's so much which will be there and will continue to show us light for making our life better in future, building from here. And there are questions already, hands being raised, so I'll quickly take some of them for you to respond to. now. Okay. जी जी और तीसरा दारा शिकोह की जो कब्र की बात की गई है, मेरे ख्याल में वो एक इट्स एनफ कोई पॉलिटिकल गेम है किसी तरह का, क्योंकि दारा शिकोह को और दारा शिकोह के बेटे को कत्ल किया गया है, ह्यूमिलिएट किया गया है, तो जाहिर है कि औरंगजेब उसका नामो निशान छोड़ने वाला आदमी नहीं था, वो किसी का नामो निशान छोड़ने वाला आदमी नहीं था। ये तो खैर एक रिमार्क हुआ। मेरा एक सवाल ज़हन में आता है मेरे कि जमुना का किनारा छोड़ के तुगलक और दूसरे लोगों ने दिल्ली उस संगलाख इलाके में अरावली के पास क्यों बसाई जब गंगा का पानी हमारे पास मौजूद था। और एक सवाल और ध्यान में आता है कि जैसे लाल किले के अंदर या हुमायूं टूम के अंदर फव्वारे हैं, तो ये पानी को किस तरह से लिफ्ट करते थे? जाहिर है कि उस जमाने में पंपिंग वगैरह थी नहीं। ये एक तो सवाल मेरे ज़हन में आता है। प्लीज पूछा। हाँ Adab, I'm Leher Zaidi, and big honor to be with both of you. I've read your books, your lectures, so finally meeting you in person. मेरे दो सवाल या पॉइंट्स थे। एक तो अकील सर आपसे कि आपकी जो पूरी पठान हेरिटेज ऑफ दिल्ली पे बुक्स हैं, सूफिज़म इन द मिडल एजेस एंड सूर्स एंड द रोल ऑफ पठान्स, आपकी मैं खुद क्योंकि एक साइड से हाफ पठान हूँ, सूरी क्लैन से, एक तरफ सैयद हैं एक तरफ पठान है, लेकिन वाई इज़ इट दैट द रोल ऑफ द पठान्स, चाहे आपके लोधी हैं चाहे हमारे सूरी हैं, एक इंटरल्यूड आता है शेरशाह सूरी आए हवा की तरह और चले गए, लोधीस की तो बेचारों की एक गार्डन बन के रह गया है. इज़ देयर अ डीपर रीज़न वाई वी डोंट टॉक सो मच अबाउट द पठान हेरिटेज ऑफ दिल्ली? आई मीन वी डू, बट इट्स टच्ड ऑन एंड वी जंप स्ट्रेट फ्रॉम द तुगलक्स टू and we end up with Suri and then the Mughals riding in. And my second question was for Nadeem sir, Razavi sir. He mentioned a point which is close to my heart about the Qubbatul Islam Mosque. Now, I wanted to confirm with sir that iska jo pehla zikr quwwat hai, which means the strength, which implies ki ye Islam ki might ke liye banayi gayi thi, which is not the case, was in Asharus Sanadid of Sir Sayyid. But this is narrated day in day out as ऐबक ने ये इस्लाम की बुलंदी का झंडा गाड़ा, and it's quwwat and it's not kubbat. And in every heritage walk, every event, you hear this, the ASI goes on about it, and an entire generation of youngsters is being brainwashed with this Quwwatul Islam misnomer, which, as sir has mentioned, is kubbat. So would either of you kindly shed some light on the Pathan aspect, and if Rizavi sir, on how do you suggest we move away from this quwwat to kubbat, like you rightly said? Shukriya. Thank you. Can I just answer this many and then we can have, otherwise I'll forget. Okay, no, please. See, although I am a historian, but my memory is very short. We can have other questions. Just I'll answer very briefly. The first question was asked. Well, yes, I meant Nigam Bodh Ghat. It was near that all the developments of Shah Jahanabad took place, and we just cannot ignore the site, the location where it is and where the Mughals constructed their fort. As far as your actual question was concerned regarding why the early sultans were preferring the ridge, I think better answer would be provided by my friend रज़ीउद्दीन साहब, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको ये जवाब दे दूँ कि ज़ाहिर है कि हम लोग उस पीरियड से डील कर रहे हैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ के ऊपर आके और लालकोट और उस इलाके को जब फ़तह करते हैं,
تو پہلا شہر ہے دہلی کا جہاں پہ ان کی 1206 میں اس کو وہ فتح کرتے ہیں، اور وہاں وہیں کے اوپر اسی پرانے شہر سے وہ اپنا بیس بنا کے شروعات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دیکھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ان کو کچھ ہی سالوں میں نیچے اتر جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ التتمش کا اپنا بیٹا مغلوں کا شکار ہو گیا تھا، بلبن ان کا بیٹا مغلوں کا شکار ہو گیا تھا، اور سب سے اس سے ان سب چیزوں سے بڑا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ آخر جو ایلبری ٹرکس تھے یہ ہندوستان میں آ کے اپنی سلطنت کیوں قائم کر رہے تھے؟ اب ہو سکتا ہے کہ عقیل صاحب کچھ اور جواب دیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ان کی کوئی محبت ہندوستان سے نہیں تھی، وہ اس لیے یہاں کر رہے تھے کہ وہ واپس ہی نہیں جا سکتے تھے۔ کیوں نہیں واپس جا سکتے تھے؟ کیونکہ مغلوں کا ڈر تھا اور ان کے علاقوں پہ منگولوں کا کانٹیکٹ تھا، ایک طریقے سے قبضہ تھا۔ التتمش کے دور میں چنگیز خان ہندوستان کے بارڈر تک پہنچ گیا ہے، واپس ہو گیا، خدا کا فضل ہے، لیکن اس کے بعد جتنے اٹیکس ہیں آپ دیکھیے کہ علاء الدین کے پیریڈ میں وہ بیچارے قلعے سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے، ہے نا۔ ایک آدھ بار کوشش کی گئی، اگر آپ فریکنبرگ کی ایک کتاب ہے دہلی تھرو دی ایجز، اگر آپ اسے دیکھیں تو کئی بار آپ کے سنیل کمار صاحب نے کام کیا تھا، احمد ہرلی صاحب نے اس پہ بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے، اور دیگر حضرات ہیں، بار بار کوشش ہوتی تھی، کیونکہ اوپر سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ پانی کی دستیابی، اور ان لوگوں کو حوض اور ٹینکس بنوانے پڑتے تھے، اب وہ پھر سلٹ ہو جاتے تھے، بند ہو جاتے تھے، پھر کھدوانے پڑتے تھے، بڑی مشقت کرنی پڑتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اترے تو کیسے اترے؟ 2 بار اٹیمپٹ لیا تھا غیاث پور کی طرف، بعد میں جو بی آر منی صاحب کی کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا اس پہ ان کی کھدائی ہے، ایک تو انہوں نے ادھر قوت الاسلام ماسک کی طرف کھدائی کی تھی، ایک اس علاقے میں کی ہے، اور دونوں جگہ ان کو یہ پتہ چلا کہ جو یہاں آبادی جو جمنا کے کنارے پہلی بار جو خلجی دور میں اور پھر الٹیمیٹلی تغلق دور میں بسائی گئی تھی، دونوں دوروں میں وہاں کے اوپر اس شہر کو شاید جلایا گیا تھا، کیونکہ اس پہ راکھ کے ڈھیر ملتے ہیں، اور ان کو بھاگ کے، آج بھی آپ کو یاد ہوگا آپ کی پرانی دلی کی طرف منگول پوری اور مغل پوری نام سے بستیاں ہیں جہاں پہ منگول سولجر جو آئے تھے وہ پھر، تو مسئلہ وہ تھا۔ لیکن جس وقت انہوں نے اپنے پہ عبور پار لیا دفاعی انداز میں، تب رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جو موومنٹ تھا وہ دریا ہی کی طرف ہوا۔ تغلق آباد ہاف اٹیمپٹ تھی، ایک طرف پانی ہے لیکن ایک طرف ابھی پناہ ہے ان پہاڑوں سے، لیکن تغلقہ کے بعد جیسے میں نے ذکر کیا فیروز آباد، اب فیروز شاہ کے پیریڈ میں اب یہ آبادی جو ہے وہ دریا کے کنارے آ کے بسنے لگتی ہے نا۔ تو یہ ایک بستی ہے پھر بگڑتی ہے، پھر بستی ہے پھر بگڑتی ہے، الٹیمیٹلی مغلوں کے دور میں آ کے شاہ جہان آباد آخری ایک طریقے سے شہر ہوتا ہے جو ان کو سچویٹ کر دیتا ہے اس علاقے میں۔ یہ میری سمجھ تھی جس سے میں نے آپ کو آنسر دیا۔ پٹھانوں کا ذکر ظاہر ہے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے، ڈاکٹر صاحب ہی اس کا آنسر دیں گے۔ میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی اگر مغلوں کی جگہ ہوتا تو پٹھانوں پہ کبھی اعتبار نہ کرتا۔ اب آپ آدھی پٹھان ہیں تو مجھے تھوڑا اعتبار میں مشکل ہوگی، مغلوں والا ہوں میں، ہے نا، کیونکہ ہم پٹھانوں کو ہٹا کے ہی آئے تھے، تو کبھی ان کی امپورٹنس مغل پیریڈ میں نہیں دی گئی، سوائے کہ اورنگزیب کے پیریڈ میں تھوڑے سے افغانس لے لیے گئے تھے۔ اور ہاں یہ فیکٹ ہے کہ ماڈرن ہسٹورینز کیوں پٹھان ہسٹری کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے، یہ آپ کی جو ایک خفگی ہے سراخوں پہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قوت الاسلام ماسک اور قبۃ الاسلام ماسک، جیسے میں نے ابھی کہا کہ بھائی جتنے بھی آپ سلطنت پیریڈ کے سورسز ہیں سب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں پہ قوت کا بھائی دیکھیے 19 سینچری میں سر سید احمد خان بانی ہے میرے یونیورسٹی کے، میں بہت عزت کرتا ہوں، لیکن ان کے کچھ اور بھی پہلو ہیں جن پہ میں یہاں پہ پبلکلی نہیں بولنا چاہتا۔ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ بھائی یہ وہ دور ہے خاص طور سے 1857 کے بعد جب
ایک طریقے سے مسلمانوں کے خلاف بڑے ایکشنز ہو رہے ہیں، نہ ان کو کہیں جاب مل رہی ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے. بڑی ایک طریقے سے آج کل ایک لفظ چلا ہوا ہے پسماندہ، تو وہ پسماندہ بن چکے ہیں. تو ذرا سا ان کو اٹھایا جائے. تو ایسے سچویشن میں کیا بہتر ہوگا کہ اس مسجد کا نام ہی ہم قوت الاسلام رکھ دیں، کیونکہ کوئی اور پہلو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو اچانک قبہ سے انہوں نے قوت کر دیا ہو. فارسی وہ بھی جانتے تھے، سورسز انہوں نے پڑھے تھے، ٹرانسلیٹ بھی کیے تھے، لیکن ڈیلیبریٹلی انہوں نے اس کو ٹرن کیا. آج جو آپ بات کر رہی ہیں، تو آج میں ابھی چند سال پہلے جب قطب مینار پہ گیا تھا تو وہاں بھی یہ سنا تھا کہ یہ تو پرتھوی راج چوہان کی بیوی یہاں سے جب سورہ نمسکار کرنے کے لیے چڑھا کرتی تھی. اب یہ کہانیاں ہیں، یہ تو یہ سرکولیٹ ہوتی ہیں. جہاں تک اے ایس آئی کے سوال ہے، اے ایس آئی کو ہم جتنا نہ کرٹیسائز کریں وہ کم ہے، کیونکہ اے ایس آئی اب تک اپنے کولونیل دور سے ابھر ہی نہیں پا رہا ہے. میں دلی کے بارے میں تو نہیں جانتا، فتح پور سیکری پہ میں نے کام کیا ہے. ارے بہت کچھ فتح پور سیکری پہ لکھا جا چکا، لیکن جو 19 سینچری میں جس نام سے جس بلڈنگ کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا، آج بھی وہی نام ان کے پتھروں پہ لکھ کے اسی سے بکلیٹ وہ چلا رہے ہیں. تو اب اس کا سوائے یہ کہ، اور جہاں تک واکس کی بات ہے، شاید اگر زیادہ ہسٹورینز واک کرانے لگیں تو یہ سچویشن بہتر ہو جائے. ہاف ہسٹورینز زیادہ تر کرا رہے ہیں. Thank you. Very quickly, just let me respond quickly to this part of the garden. And the gardens were well planned, so there will be obviously landscaping, there will be arrangement for water channels, etc. And there is a long history of the gardens here. And the other thing is, with regard to the Lodhis and the Soors, I will slightly differ to say that the Pathans actually have a long, very, very long, respectable history here in North India. Whether they would be going up further, Mulke Bala, or would be come down to these parts. Lodhis and Soors are very, very important in our history, especially the 15th century and the first half of the 16th century. At the time, Delhi is being condemned as something of a necropolis, the city of the graves, etc. We see that Delhi's waqar, Delhi's reputation as an important city is being re-established. And much of what we understand in the history of our, pluralism, diversity, etc., whether we think in terms of the political or whether we think of, say, Sufi Bhakti complex, Kabir and Nanak and the traditions of India, as we understand, has taken shape majorly in the 15th and 16th centuries. Obviously, latter half of the 16th century, Akbar is a big example, but there's a long history of that process. And a minor point that I would like to make is of the Pathans actually surviving, fighting to live another day rather than, doing some kind of fidain attempts to, destroy things, build, and etc. was the emphasis. Quwwatul Islam controversy certainly has a long history. Nearly 150 years. Not so much, in fact, once again, Sir Sayyid is written in Asar Sanadi authoritatively about how the first story of the Qutub Minar was pre-Islamic. It existed from the time of the Prithviraj Chauhan. His daughter used to be a worshipper of the Jamna, and therefore it was made. And subsequently it was carried forward further up. And many modifications, etc., were being made. Whether it can be historically established, going back to early 13th, late 12th century, is a difficult proposition. But all these complexities actually make our job as historians and as learned people responsible. That we know that there are complexities historically in our community relations, and we come to respect those heritage, even if there are contestations around certain sites. So with these, I'll just quickly take another round of questions briefly. Please raise your hand and ask. I saw your name first, then I'll come back to. Thank you, Professor Rizvi, for this enlightening talk. My name is Shahid Jamal, and I'm doing research in education from Jamia Millia Islamia.
I have one question, and that is related to the madrasa education. Because you have talked about the Center of Higher Education in the Delhi Sultanate, and you mentioned about the allied madrasa and the madrasa run by the Firoz Shah Tughlaq. These centers of higher education used to impart both religious as well as secular education at the time. My question is how the nature of madrasas actually, changed during the course of time, and what were the factors which reduced madrasas to a religious institution? Thank you. So very quickly, just pass on the mic because we have just 2 or 3 minutes left to wind up this with your last words. Sir, my name is Amar. Thank you so much for the lovely talk. My question is, Delhi के जैसे आपने बताया कई शहर बसे, but through the ages, Mehrauli was one space that kept survived and continued. And एक बार सोहेल हाशमी साहब ने बताया था कि जो शाहजहानाबाद का दिल्ली गेट था, it was actually pointing towards Mehrauli. That's why it was called Delhi Gate, because that was the original Delhi. तो इसका क्या was it because it was like a pilgrimage, क्योंकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह थी वहाँ पे, क्या उस वजह से बसा रहा कि उसके और भी रीजंस थे? एंड उसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल ये है कि सूफीज़म का जो दिल्ली की कल्चरल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ पे ओवर द सेंचुरीज, वाज इट वेरी सेंट्रल? सूफीज़म का क्या इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस था दिल्ली में? Give it to him. आप सबको शुक्रिया. बस इतना सा सवाल है, जो इंस्टीट्यूशन से हायर लर्निंग की बात की गई थी, उन पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन था कि मतलब जो खिलजी थे या तुगलक थे, उन्होंने ये चाहा कि वो एक इंटेलेक्चुअल और दें अपने आप को, या एक एकेडमिक डिमांड थी उस टाइम की कि ये मदरसे बने, ये इंस्टीट्यूशंस बने? बस ये सवाल. Okay, thank you. So maybe just take 2 minutes to. शुक्रिया. सवाल आप लोगों ने पूछे और एक्चुअली आपको सेटिस्फाई करना हम हिस्टोरियंस का काम है, लेकिन ऑर्गेनाइज़र से काम है हमको टाइम में ख़त्म कर देना. तो मैं ज़ाहिर है कि उन्होंने मुझे बुलाया है, आई एम गेटिंग पेड बाय देम, सो मैं उनका ख्याल रखूँगा, आपका जवाब मिले ना मिले. नेचर ऑफ मदरसाज जो आपने कहा, ज़ाहिर है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेचर तो बहुत बदलता रहा मदरसों का, शुरू से लेकर आखिर तक. इस पे मैं आपको कोई और आंसर नहीं दूंगा, बस पे ये कहूँगा कि कुछ एक आध एजुकेशन के ऊपर मिडिवल पीरियड में के लिए कुछ एक आध किताबें और आर्टिकल्स हैं. मसलन सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि एन लॉ की एक किताब है, एजुकेशन इन मिडिवल इंडिया. ज़रा पुरानी है, कॉलोनियल पीरियड की है, लेकिन बहरहाल बहुत कुछ है. ये कॉलोनियल हिस्टोरियंस बहुत उम्दा लिखते थे, बहुत सी चीज़ों से हम आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक्स दे देते थे. उसके अलावा खलीक अहमद निज़ामी साहब का एक आर्टिकल है, मैं ऑफ हैंड ज़ाहिर है मैं आपको उसका पूरा टाइटल नहीं बता सकता, शायद डॉक्टर साहब को याद हो, जिसमें उन्होंने सल्तनत पीरियड के जो मदारिस थे, उनका जो करिकुलम था या क्या पढ़ाया जा रहा था, क्या हो रहा था, उसका जिक्र किया. उसके अलावा ज़हीर हुसैन जाफरी साहब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिन रहे, रिटायर हो गए, उनका मिडिवल पीरियड में एजुकेशन और मदरसों के ऊपर एक काम है. ज़ाहिर है कि जब आदमी आप जिससे पूछते हैं वो अपना भी ज़रूर उसमें ठेल देता है चीज़ों को. मैंने भी एक आर्टिकल लिखा है जो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में पढ़ा था, और उसका भी आप उसको देख सकते हैं. बहरहाल इट्स एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस विच वाज टेकिंग प्लेस. ज़ाहिर है कि जो मेहरौली की अहमियत है वो कभी घटी नहीं. यहाँ तक कि जो नए शहर बन रहे थे, चाहे वो जहाँ पना हो या कोई भी हो, खिलोखड़ी हो या जो भी हो, वो सारे के सारे शहर जो थे वो एक तरीके से सैटेलाइट टाउन्स की हैसियत से डेवलप होते थे. शहर वही रहता था, कभी उसकी अहमियत ख़त्म नहीं हुई. तो इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए,
مہرولی کی اور پرانے دہلی کی جو آج جس کو آپ دہلی ایک کونا کر کے اس والے اس پہ رکھ رہے ہیں, اس کی کبھی اہمیت کم نہیں ہوئی. ہاں ایک وجہ اس کی قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری اہمیت صرف اس درگاہ کی وجہ سے تھی, لیکن کافی کچھ, یعنی یہاں تک کہ قطب مینار نام میں بھی زیادہ تر ہسٹورین سے کہنا ہے کہ یہ قطب الدین ایبک کے نام پہ نہیں ہے. بھائی بنیاد رکھی تھی, بنایا تو التتمش تھا, کمپلیٹ تو علاؤدین نے کرایا تھا, فیروز نے کرایا تھا, ایڈ کیا تھا. تو یہ قطب جو نام چل رہا تھا وہ کہیں نہ کہیں سے اس سے وہ جوڑے ہوئے تھا. اب لاسٹ کیا تھا, کیا لاسٹ کویسچن کیا تھا؟ میں ایجوکیشن. جی نہیں دیکھیے کیا آج جو یونیورسٹیز بڑھ رہی ہے اس کا ٹھیک ہے, وی کین جسٹ کنٹینیو. ہاں Sorry. مطلب we can discuss. Yeah, we can discuss. We are eating into the next session, and the speakers and are all there. So thank you very much, all of you, and we can proceed with Aisha taking over the next session.